کہا کہ تمہارا حصہ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ہے. تو حضرت بابا یوسف شاہ تاجی ناگپور تشریف لائے اور آنے کے بعد کچھ عرصہ تو بابا جان ان کے سمجھ میں ہی نہیں آئے, مطلب کیونکہ ایک عالم فاضل تھے تو وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی بالکل عالمانہ لباس پہنتے ہوں گے, سر پہ امامہ ہوگا اور مسجد میں آپ بیٹھ جائیے تو بھائی قال رسول اللہ قال اللہ یہی سب چلتا ہوگا. لیکن جب شکردرہ پہنچے تو معاملہ عجیب تھا, وہاں تو سب یا تاج کے سوا کچھ ہی نہیں تھا, نہ قال اللہ سنائی دیتا تھا نہ قال رسول اللہ, یا تاج جس کو دیکھو یا تاج جس کو دیکھو. تو دور سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اپنے سمجھ میں نہیں آتے, مگر پھر خیال آتا کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے بھی ان کو ولی کامل فرمایا ہے تو یقیناً ایک وقت کا مجدد کسی کو ولی کہے تو بات تو غلط نہیں ہو سکتی ہے نا. اب کشمکش کی کیفیت ہے تو انہوں نے یہی آپ کا مرچی بازار سے جو ہے جس کو ہم مرچی بازار چوک آج بھی یہی نام ہے, وہاں ایک کرایہ کا مکان لے لیا انہوں نے مولانا عبدالکریم صاحب نے, اور روزانہ صبح آتے اور شکردرہ میں وہ باہر دور سے دیکھتے, قریب بھی نہیں جاتے تھے بابا جان کے, اور دور سے دیکھتے تو بس ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں, ہندو بھی ہے, عیسائی بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, سب طرح کے لوگ آ رہے ہیں. اور بابا جان کا عالم یہ ہے کہ کبھی کپڑوں کا خیال ہے تو کبھی نہیں ہے, کبھی گھٹنا کھلا ہوا ہے, اپنی کیفیت پہ بیٹھے, کبھی جس کی کیفیت ہے, کبھی سلوک, کبھی جملے ایسے فرماتے ہیں جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتے. تو کئی دن ایسے گزر گئے تو آخر میں یہ ہوا کہ مایوس ہو گئے, کہا کہ نہیں یہ حضرت اپنے سمجھ میں نہیں آتے, یہاں سے کچھ ملنا